السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نور الدین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے، نبی خدا بناتا ہے ٹھیک ہے، تو خلیفہ کے انتخاب میں نبوت کیوں شامل کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں مختصراً ان کا سوال دوہرا دیتا ہوں۔ ان کا یہ سوال تھا کہ نبی جو ہے وہ خدا تعالیٰ بناتا ہے اور خلیفہ بھی خدا تعالیٰ ہی بناتا ہے، لیکن بظاہر ایک ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے، مومنین کی ایک جماعت ہوتی ہے جو نبی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے تعلق سے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً جواب دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت استخلاف جو صورت نور کی 56ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، تو یہاں پر ایمان خاص طور متعلق ہے خلافت، ایمان بالخلافت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بضرور میں لیستخلفنہم، کہ ان کو خلیفہ بنائے گا، یہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بناتا ہے تو بندوں کا انتخاب کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنانے کے لیے تحریر لکھوا دوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ابوبکر کے سوا کسی اور پر راضی ہوگا اور نہ ہی مومنین جو ہیں کسی اور پر راضی ہوں گے، تو اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تو گویا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مومنین کی جماعت کو بھی شامل کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خلیفہ کسی کو بناتا ہے تو مومنین کے دلوں کو اسی کی طرف پھیرتا ہے جس کی طرف اس کا ارادہ خلیفہ بنانے کا ہوتا ہے۔ تو یہ طریق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے پہلے لوگوں میں خلافت ہوا کرتی تھی اسی طرح یہاں پر بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے خلیفہ اللہ تعالیٰ تو بناتا ہے لیکن انتخاب مومنین کی جماعت کیا کرتی ہے، جیسے کہ عیسائیوں میں بھی طریق رہا، یا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا ذکر آتا ہے، ان کا طریق رہا۔ تو یہ طریق یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال انتخاب بندے یا مومنین ضرور کرتے ہیں، لیکن دراصل مشیت اللہ تعالیٰ کی ہی پیچھے چلتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنا دی تھی، تو تاکہ آئندہ پھر فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ تو اسی طرح سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آئندہ خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی، اور اب وہ اس کمیٹی کے تحت یہ انتخاب عمل میں آتا ہے اور پھر سارے مومنین کی جماعت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ میں اس جواب میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ڈائریکٹ انتخاب کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں گمراہی پھیلی ہوتی ہے اور کوئی اس بات کا اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ کے طور پر انتخاب کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو خود ہی انتخاب کرتا ہے، لیکن خلفائے کرام کے انتخاب کے وقت انبیاء کی ایک روحانی تاثیر اور ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک مومنین کی گروہ جماعت میں موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کار خیر میں شامل کرنے کے لیے خلیفہ کے جو انتخاب ہے اس کو مومنین کی جماعت سے کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے افعال ہیں جو بظاہر ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار کا ایک نتیجہ ہے یا انسان کی اپنی ایک کوشش ہے، لیکن اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ مثال کے طور پر کھیتی کی مثال ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی اپنی کوشش ہے کہ بیج بوتا ہے اور اس پر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو پھل ملتا ہے، لیکن جو رویدگی ہے زمین کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تزاوج کے نتیجے میں انسان کی خلقت ہوتی ہے، لیکن جو انسانی روح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو خلیفہ کا انتخاب بھی اسی طرح ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومنین کے گروہ ان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔